آج ہم تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں بات کریں گے ترجمہ مسائل السلوک پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نابغہ روزگار تفسیر بیان قرآن میں سے مسائل السلوک بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے نصوص سے تصوف و تزکیہ کے علوم ثابت فرمائے ہیں۔ چنانچہ مشائخ سلسلہ کی عادات و اخلاق اور تصوف سلوک کے جو قواعد اور اصول جو ہے ان نصوص سے ثابت فرمائے۔ اس کے علاوہ احادیث طیبہ سے بھی آپ نے اس علم کو ثابت فرمایا۔ چنانچہ اس کے لیے التکشف اور التشرف نامی آپ کی کتابیں جو ہے وہ منظر عام پر موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت سے یہ جو ہے وہ تصوف سلوک کے جو علوم ہیں یہ ماخوذ ہیں، گویا کہ یہ خود ساختہ نہیں ہے، خدا ساختہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم ہی کے اندر ان علوم کو رکھا ہے کہ جس کو اخذ کر کے جو ہے وہ مشائخ سلسلہ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور احادیث طیبہ ہی کے اندر اس کے حقائق موجود ہیں جس سے ان کو اخذ کیا جاتا ہے۔ جیسے علم فقہ کو جو قرآن و سنت سے اخذ کر کے مسائل شرعی امت کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے علوم احادیث سے جو ہے بہت سے اصول و قواعد نکال کر امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو تصوف و سلوک کے جو علوم ہیں یہ بھی قرآن و سنت ہی سے اخذ کیے جاتے ہیں، اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اخذ کر کے امت کے سامنے رکھے۔ ان میں سے جو ہے بیان قرآن کے اندر آپ نے ترجمہ مسائل السلوک کے عنوان سے ان آیات کے تحت ان چیزوں کو ذکر فرمایا۔ تو یعنی ایک عرصے سے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 187 نمبر آیت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی جدا دھاری سیاہ سے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ حدیں ہیں باندھی ہوئی اللہ کی۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ یہ جو آیت ہے لمبی آیت ہے، آیت نمبر 187، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف احکام اور مختلف عنوان ذکر فرمائے۔ جہاں تک اس آیت کے شان نزول کا تعلق ہے، ہوا یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ترتیب اس کی یہ تھی کہ افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے پاس جانے کی اجازت اس وقت تک تھی جب تک کہ سو نہ جائے۔ اگر کوئی شخص افطار کرنے کے بعد سو گیا، اب اس کے بعد اٹھ کے اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں، اور بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ اگلا افطار آ جائے۔ یہ ترتیب تھی۔ ظاہر ہے کہ بہت بڑا مجاہدہ تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک صحابی قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ افطار کے وقت گھر آئے سارے دن محنت مزدوری کر کے، تو گھر میں بیوی سے پوچھا ہاں بھی کچھ کھانے پینے کو ہے افطار میں؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کوئی ایسا نظم ہے نہیں، تو میں ذرا باہر محلے میں دیکھ کے آتی ہوں، کچھ تلاش کر کے لاتی ہوں آپ کے لیے، تو آپ ذرا بیٹھیں۔ وہ نکل گئیں، وہ کھانے پینے کا انتظام کرنے چلی گئیں۔
ادھر یہ دن بھر کی مزدوری کیے ہوئے تھکے تھے تو بیٹھے بیٹھے یہ سو گئے۔ جب سو گئے تو ظاہر ہے کہ جو ترتیب تھی کہ افطار کے بعد کھانے پینے کی اجازت اس وقت تک کہ جب تک سوئے نہ، اگر سو گئے اب آپ کے اوپر کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا حرام ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان پر وہی ترتیب آ گئی، اب جو چونکہ سو گئے تھے اب یہ نہ کھانے پینے کی اب ان کو اجازت ہے نہ بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ اگلے افطار تک ان کو بھوکا پیاسا رہنا پڑا۔ ظہر کے وقت میں ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، ظاہر ہے کہ بھوک کی شدت برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ جو ہے وہ افطار کے بعد جب وہ سو گئے تو سونے کے بعد رات میں اٹھے تو بیویوں کے ساتھ اختلاط کر بیٹھے کہ ان سے جو ہے وہ ضبط نہ ہو پایا تو بیویوں سے اختلاط کر بیٹھے، جبکہ ممنوع تھا۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، جو ظاہر بڑا سخت حکم تھا اس کو منسوخ کر کے حکم یہ دے دیا کہ تمہیں افطار کے بعد اب کھانے پینے کی صبح صادق تک اجازت ہے، صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اگر درمیان میں تم سو بھی گئے اور پھر اٹھ کے تم اپنی بیویوں سے اختلاط بھی کر سکتے ہو، کھانا پینا ہو تو کھا پی بھی سکتے ہو، گویا کہ رات کے وقت میں روزے کی جو پابندی تھی یہ پابندی اٹھا دی گئی۔ ایون ہے کہ سحری کو مسنون قرار دے دیا گیا کہ سحری کو سنت قرار دے کے تاکید کر دی کہ سحری اٹھ جایا کرو، بلکہ اس وقت یہ سحری کر لو، کھا پی لو، تاکہ آگے سارا دن غروب تک وقت گزارنا ہے، تمہارا یہ مجاہدہ بہت زیادہ شدید نہ ہو جائے۔ یہ ترتیب اس سے حضرت کمال الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اخذ فرمایا وہ یہ، انہی کے الفاظ میں پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ عنوان ترجمہ مسائل السلوک، قولہ تعالی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اس میں مجاہدہ کی تعدیل ہے، اتنا لفظ ہے، اس پہ مجاہدہ کی تعدیل ہے، مطلب مجاہدے کا حکم ہے لیکن اس میں اعتدال ہے، یعنی ایسا مجاہدہ نہیں کہ جیسے پہلے تھا جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اگلے جو ہے وہ افطار تک بھوکا پیاسا رہے، یہ ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر آنکھ بھی لگ گئی تو درمیان میں کھانے پینے کی تمہیں اجازت ہے اور بیویوں کے پاس جانے کی تمہیں اجازت ہے، کہ ظاہر ہے کہ تمہارا لباس ہیں، لباس کے بغیر آدمی کتنا دور رہ سکتا ہے، اس لیے اجازت دے دی۔ اس سے حضرت نے یہ ثابت فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجاہدے میں اعتدال اصل میں مطلوب ہے، مجاہدہ شدید مطلوب نہیں ہے کہ انسان اس قدر مجاہدہ کرے کہ اپنے آپ کو ہلکان کر لے، یہاں تک کہ جیسے وہ صحابی جو ہے وہ اس قیس بن سرمہ بے ہوش ہو گئے دوپہر کے وقت میں، یا دیگر جو بعض صحابہ جو ہے وہ رات میں سونے آنکھ لگ گئی سو گئے، اب اٹھ کے اپنی بیویوں سے جو ہے وہ اختلاط کر بیٹھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ گویا کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی صورتحال دیکھ کے اس شدید مجاہدوں کو تعدیل میں بدل دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صوفیہ کے اندر جو مجاہدات کیے جاتے ہیں ان مجاہدات سے بھی تعدیل مطلوب ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کم کھانا، کم پینا، کم سونا، کم اختلاط کرنا، یہ جو کمی جو کی جاتی ہے یہ اصل میں اعتدال کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو روزے رکھے جاتے ہیں، مجاہدات کرائے جاتے ہیں، اعتدال پہ لانے کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ صرف اس کو بھوکا مارنے کے لیے نہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف میں ڈالنے کے لیے کیا جاتا، بلکہ اعتدال۔ یہی وجہ کہ مشائخ سلسلہ جو ہے جب وہ فاقے کرواتے ہیں تو اس فاقے کروانے مقصود اصل میں ہوتا ہے اس کو اعتدال میں لانے کے لیے۔ جب انسان کو اپنے جو ہے بھوک کے اوپر اتنا کنٹرول ہو جائے کہ فاقے برداشت کرنے لگے، اب جب کھانے لگے گا تو اعتدال سے کھائے گا۔ اس کی بڑی اچھی مثال جو مجھے یاد آ گئی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی قطب الاقطاب ہیں اپنے وقت کے، اور تبلیغ جماعت کے جو ہے وہ بہت بڑے روحانی پیشوا ہیں، اور فضائل اعمال جو کتاب ہے اس کے مصنف ہیں۔ تو ظاہر فضائل اعمال ایسی بابرکت کتاب ہے کیونکہ پوری دعوت تبلیغ کی تحریک کی روح اور جان ہے وہ کتاب، ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئی جس سے جو پورے عالم کے اندر جو یہ آواز لگی دعوت تبلیغ کی۔ ان کے والد مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں، تو مولانا یحییٰ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاد حضرت مولانا یعقوب نانوتوی جو رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ کلاس میں تھے، وہ درس حدیث سے فارغ ہوئے تو طلبہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور جمع ہو کے سوالات کرتے تھے اور وہ جوابات دیتے تھے، اور فرمایا کہ وہ وقت بڑا حسین اور لذیذ ہوتا تھا کہ اس پہ ایسے سے نکات جو حضرت بیان کرتے تھے کہ جو عام درس کے اندر سننے کو نہیں ملتے تھے۔ تو میں نے اس وقت یہ سوال کیا کہ حضرت
یہ جو صوفیہ کے یہاں مجاہدے ہوتے ہیں، ایسے مجاہدے ہوتے ہیں کہ فقر و فاقہ کرایا جاتا ہے، اور مسلسل روزے رکھوائے جاتے ہیں، اور لمبے لمبے وظائف اور اذکار کرائے جاتے ہیں، اور نوافل خوب پڑھائے جاتے ہیں، اتنا مجاہدہ کرایا جاتا ہے. یہ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اتنا مجاہدہ تو مطلوب نہیں ہے، بظاہر تو 5 وقتہ نماز ہے اور موٹے موٹے اعمال ہیں، آخر اس میں کیا راز ہے کہ اتنے سخت مجاہدے؟ تو فرمایا حضرت کے پاس کتاب تھی، تو حضرت نے کتاب لی اور کتاب کا ایک صفحہ یوں موڑ دیا، صفحہ کتاب کا موڑ دیا. تو موڑنے کے بعد یہ صفحہ یوں موڑ دیا اور کتاب بند کر دی. جب کتاب بند کر دی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. اب کتاب کھولی، اب کھولنے کے بعد فرمایا کہ مولوی یا اس صفحے کو پہلے کی طرح سیدھا کر دو جیسے پہلے سیدھا تھا. اب میں نے اٹھا کے یوں سیدھا کیا تو وہ یوں کھڑا ہو گیا. فرمایا سیدھا کرنا. میں کہا حضرت سیدھا کر رہا ہوں، یہ پھر کھڑا رہ جاتا. فرمایا لا مجھے دے. کتاب لی اور لے کے اس کو بالکل اپوزٹ الٹا کر دیا، الٹا کر کے چھوڑا تو وہ سیدھا ہو گیا. فرمایا کہ بس یہ صوفیہ کی جو مجاہدات کی مثال ہے. وہ جو اتنا فقر و فاقہ کرواتے ہیں، اتنے مجاہدات کراتے ہیں، ایک دم اپوزٹ مجاہدات میں لے گئے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو سیدھا کریں گے تو اس کو اعتدال میں لے آئیں گے. اب آپ کا کھانا پینا اعتدال میں آ جائے گا. اب آپ کھائیں گے صحیح لیکن اعتدال سے کھائیں گے، پئیں گے صحیح لیکن اعتدال سے پئیں گے، سوئیں گے لیکن اعتدال سے. لوگوں کے ساتھ اختلاط جو ہوگا، آپ کا میل جو وہ اعتدال کے ساتھ ہوگا. یعنی افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوں گے، اور افراط و تفرید مطلوب نہیں، اعتدال مطلوب ہے. بے شک، سبحان اللہ. اس لیے فرمایا یہ اپوزٹ اس قدر مجاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ انسان میں ایسی ول پاور پیدا ہو جائے کہ اعتدال پر چلنا آسان ہو جائے. اسی کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے ثابت فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کیا حکم دیا، اس کے بعد کیا حکم. بالکل. تو اس کا مطلب شدید جو ہے وہ مجاہدہ تھا اس کو جو ہے تعدیل کے اندر بدل دیا. اچھا یہ ایک اور نقطے کی بات، یہ جو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، حلال ہوا تمہارے، یعنی حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، حلال کر دیا گیا. اس کا مطلب پہلے حرام تھا تب حلال کیا نا، پہلے حرام تھا حلال کیا گیا. یہ جو حرام کیا یہ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حرام کیا تھا کہ جناب یہ بیویوں کے پاس جانا رات کے وقت میں. تو یہ حرام کا ذکر نہیں ہے، تو لیکن فرمانے حلال کر دیا گیا. اس کا پہلے حرام تھا، قرآن کریم میں ہے نہیں. تو یہ کیسے حرام تھا؟ ارشاد نبوی سے حرام تھا. نبی نے فرمایا تھا کہ دیکھو بھئی یہ ترتیب ہے کہ یہ جب وہ رات کے وقت اگر تم سو گئے اب تمہیں حرام ہے بیویوں کے پاس جانا، اب حرام ہے تمہارے لیے کھانا، اب حرام ہے تمہاری پینا. تو نبی کا فرمان تھا، قرآن تو نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے فرمان کو قرآن کی جگہ پہ رکھا ہے. یعنی حکم الہی کے، امر الہی کے جگہ پر رکھا ہے کہ نبی نے جو ارشاد فرما کے تمہیں ترتیب سمجھائی تھی تو وہ گویا کہ کیا ترتیب، وہ ہم نے بتائی تھی ترتیب، وہ گویا کہ قرآن ہی تھا. لیکن تو ایک تلاوت والا قرآن ہے، ایک بغیر تلاوت کا قرآن ہے. تو نبی کا جو ارشاد ہے وہ وہی غیر مطلوب ہے لیکن ہے وہ قرآن کے درجے میں. تو اللہ نے نبی کے امر کو اپنے امر کی جگہ پہ رکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم تو قرآن مانیں گے حدیث ودیث کو نہیں مانتے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس بات کا کیا جواب ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام، فرمایا کہ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے راتوں میں جانا. تو پہلے حرام کہاں کیا گیا؟ تو قرآن میں پہلے آپ دکھائیے. اگر آپ قرآن ہی کے اتنے دعوے دار قرآن میں، اس کا مطلب حدیث میں تھا. تو ارشاد نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے امر الہی کی جگہ پہ رکھا اور اس کے اپوزٹ پہ بتایا کہ اب جہیز میں حلال کر دیا گیا. اس سے حجت حدیث کا پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اور آپ کی سنت جو ہے وہ حجت ہے. حجت ہے، لہٰذا وہ اس میں جب امر آ جائے تو امر ایسی آپ کو لازم ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم کا حکم آ گیا ہے، اس سے آپ کی حجت حدیث ثابت ہوتی ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے، اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ترتیب قرآن کریم کی آپ کے سامنے آ رہی ہے. کھانے کی بھی اجازت دے دی، پینے کی دے دی، صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دے دی. اسی طریقے اعتکاف کی حالت میں اب یہ مباشرے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کے قریب نہ جاؤ، کہ حدود اگر توڑو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حدود توڑنے والے پسند نہیں ہیں. تو اس سے جو ہے اعتدال فی المجاہدہ ثابت ہوا اور یہی مطلوب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ.
تو حضرت اس میں سے پھر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ بزرگ حضرات جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی بڑے شدید مجاہدے میں گزار دیتے ہیں، مثلا بہت ہی سادہ کھایا یا بہت ہی اپنے آپ کو مجاہدے میں رکھا ہر کسی بھی صورت میں. تو حضرت پھر انہوں نے تو اس اعتدال والے راستے پہ عمل نہیں کیا، وہ تو شدت والی راستے پہ چلتے رہے اپنی موت تک. بالکل، بہت اچھا سوال ہے. اصل میں ایک ہوتی عزیمت، ایک ہے رخصت. ایک عزیمت کا راستہ ہے جو بہت مجاہدے کا ریاض ہے، ایک رخصت کا راستہ ہے، اور رخصت کا راستہ سنت راستہ ہے. عزیمت کا راستہ انسان کی اپنی طبیعت کا راستہ ہے، اور وہ بھی قابل قدر ہے. اب اگر ایک بزرگ ساری زندگی کم کھانے کا مجاہدہ کر رہا ہے، کم سونے کا مجاہدہ کر رہا ہے، اس نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہے. اور حدیث پہ فرمایا الاجر بقدر نصب، جتنی زیادہ مجاہدہ سختی ہوگی اتنا زیادہ اجر بھی ملے گا، ان کو وہ اجر ملتا ہے. لیکن عام قاعدے میں اللہ تبارک و تعالی رخصت جو ہے اس کو نبی کی سنت بنا دیا. اور خود نبی فرماتے ہیں جب دو سخت اور ہلکے امر میرے سامنے آتے ہیں میں ہلکے امر کو اختیار کرتا ہوں. گویا کہ ہلکے امر کو اختیار کرنا یہ ایک طرح کی ایجز ہے اللہ کے سامنے، ایک طرح کی ناتوانی کمزوری ہے کہ ہم بھئی کمزور ہیں، ہم زیادہ پہلوان نہیں بن سکتے، ہم تو کمزور بندے ہیں. اس کمزوری کے اظہار پر اللہ ڈبل اجر عطا فرما دیتے ہیں، مزید مل جاتا ہے. اس لیے ان کا ایک غلبہ حال ہوتا ہے، اس کو غلبہ حال کہتے ہیں صوفیوں کی زبان میں. ان کا ایک غلبہ حال ہے، ذاتی ایک نوعیت طبیعت کی. اگر وہ ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں تو وہ ان کا چوائس ہے، اس پر ان کو اجر ملتا ہے. اور ایسے مجاہدات کی قدر کرنی چاہیے، یعنی تعظیم کریں بھلے تقلید نہ کریں. تعظیم کریں تقلید نہ بھلے کریں، لیکن اس پر تنقید کی اجازت نہیں. بالکل، یہ ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ.